ایرانی اہم لیڈران کی شہادتوں کا ایران کی جنگ لڑنے کی صلاحیت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس جنگ سے پیدا ہونے والا ممکنہ خوراک کا بحران کتنا شدید ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا جنوبی پارس میں ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ یہ کتنا خطرناک ہے؟ خلیجی ممالک کو جنگ میں گھسیٹنے کی ایک کوشش ہے۔ ٹرمپ کے انسداد دہشت گردی کے مشیر تھے، ان کا استعفیٰ وہ کتنا اہم ہے؟ یو ایس ایس جیرلڈ یہ جو کیریئر ہے، اس پر آگ جو لگی ہے یہ خود امریکی فوجیوں نے لگائی ہے۔ کیا اسرائیل یہ جنگ بند نہیں ہونے دے رہا؟ مشرق وسطیٰ میں تیل کی تنصیبات، امن و امان، ہر چیز تباہ کر دی جائے، کیا سب کچھ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف وہ چاہتا تھا، اور اس کے کتنے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ اپنے 20ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، یعنی کہ اس جنگ کے تقریباً 3 ہفتے مکمل ہونے والے ہیں with no end in sight۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران میں یہ جنگ عالمی خوراک کی قلت کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹرمپ کے انسداد دہشت گردی کے سربراہ نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ صدر کو اسرائیل نے دھوکہ دیا تھا۔ وہیں ایران میں 2 روز میں 3 عام لیڈرز کی شہادت تشویشناک ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب اور قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی کی شہادت۔ اس سے سفارتکاری کی امیدیں ختم ہوتی دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک سوال جو مبصرین کے مطابق اس جنگ کے نتیجے کا تعین کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلامی جمہوریہ اپنے رہنماؤں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ وہیں اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس آئل فیلڈ پر حملہ کیا ہے۔ اس آئل فیلڈ کا جو جنوبی حصہ ہے اس پر ایران، جبکہ جو دیگر حصہ ہے اس پر قطر کی ملکیت ہے۔ یہ جوائنٹ ان کی اس کے اوپر ملکیت ہے، آدھا ایک کے پاس ہے اور آدھا ایک کے پاس ہے۔ حملے کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ اب خلیج کی تیل کی تنصیبات اس کے لیے جائز اہداف ہیں۔ امریکہ کا یو ایس ایس جیرلڈ جو ہے وہ آگ لگنے کے بعد بحیرہ احمر میں جنگی پوزیشن چھوڑ کر یونان روانہ ہو گیا ہے۔ آگ کیسے لگی اس پر قیاس آرائیاں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حالات ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس جنگ کی پوری دنیا پر خطرناک نتائج پڑ رہے ہیں اور مستقبل میں یہ نتائج مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہیں، اور اسرائیل اس پورے سیناریو میں صرف مزید کیوس کریٹ کرنے کا خواہاں دکھائی دیتا ہے۔ ایرانی اہم لیڈران کی شہادتوں کا ایران کی جنگ لڑنے کی صلاحیت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس جنگ سے پیدا ہونے والا ممکنہ خوراک کا بحران کتنا شدید ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا جنوبی پارس میں ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور ایران سے ایک ری ایکشن انووک کروا کر خلیجی ممالک کو جنگ میں گھسیٹنے کی ایک کوشش ہے۔ ٹرمپ کے انسداد دہشت گردی کے جو ان کے مشیر تھے، ان کا استعفیٰ وہ کتنا اہم ہے؟ اور کیا امریکہ یو ایس ایس جیرلڈ یہ جو کیریئر ہے، اس پر آگ جو لگی ہے یہ خود امریکی فوجیوں نے لگائی ہے، اس طرح کے الزامات ہیں؟ اور کیا اسرائیل یہ جنگ بند نہیں ہونے دے رہا؟ اور کیا جو اس کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ ممالک اس میں ان کو گھسیٹا جائے، سنی شیعہ ڈیوائیڈ کریٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جائے، مشرق وسطیٰ میں تیل کی تنصیبات، امن و امان، ہر چیز تباہ کر دی جائے، کیا سب کچھ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف وہ چاہتا تھا، اور اس کے کتنے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اقتصادی جنگ شپنگ لین سے بڑھتی ہوئی پورے خطے میں توانائی کی تنصیبات تک پھیل گئی ہے۔ بدھ کو اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس فیلڈ ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں قطر کے راس لفان سہولت اس پر حملہ کر کے جواب دیا، جو دنیا کی مائع قدرتی گیس کا 5واں حصہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر بھی میزائل داغے گئے، جن میں سے تمام کو روک لیا گیا۔ توانائی کی فراہمی کے انفراسٹرکچر پر یہ حملے دنیا کو درپیش تیل کے بحران کو مزید سنگین تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے ایرانی تیل کی
یہ جو تنصیبات ہیں ان پر یہ حملے دانستہ ہیں۔ پہلے جب تہران میں تیل کی تنصیبات پر حملے ہوئے اور ان کے جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، تو اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ایران کی تیل کی تنصیبات کو ایک بار پھر حملہ بنا اس پر حملہ کیا ہے کہ پارس میں، جنوبی پارس میں، اور ٹرمپ نے پھر یہی کہا ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو نہ تو اس کی بات کی کوئی وقت رہ گئی ہوئی ہے، اور وہ امریکہ کا صدر جسے اس کی رنگت اور بچگانہ حرکات کی وجہ سے اورنج کلاؤن کہا جاتا ہے، واقعی میں ایک جوکر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جسے اسرائیل اپنے ایک ادنا ملازم کی طرح اس طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اسرائیل نے یہ حملے جان بوجھ کر کیے تاکہ ایران ان کا جواب دے، ریاکشن ان کو پرووک کرنے کے لیے۔ اور ایران جس کے کہ گزشتہ 2 روز میں 3 اہم لیڈران شہید ہوئے ہیں، اس کے سب سے بڑے تیل کے ذخیرے پر حملہ ہوا ہے، وہ ان کے جواب میں خلیجی ممالک کی تنصیبات پر حملہ کرے گا، اور اس طرح خلیجی ممالک جو ابھی تک اس جنگ کے باضابطہ طور پر فریق بننے سے گریزاں رہے ہیں، ان کو پرووک کیا جائے گا اور ان کو اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا، اس جنگ کا حصہ بننے پر اکسایا جائے گا۔ ایران کے یہ جو جنوبی پارس گیس فیلڈ ہے، اس پر حملے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے بے قابو نتائج کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس کے نتائج جو ہے نا وہ بے قابو ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یہ صورتحال کو پیچیدہ بنائے گا اور اس کے بے قابو نتائج ہو سکتے ہیں جس کا دائرہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حملے اسرائیل اور امریکہ کی مدد نہیں کریں گے۔ خلیج میں جنوبی پارس گیس فیلڈ جسے ایران قطر کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ایران کی گیس کا تقریباً 70% فراہم کرتا ہے۔ اس سے قبل ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے تعلق رکھنے والے نمایاں علاقائی تیل اور گیس کے مقامات پر ایک حد بندی کر رکھی تھی، اور ان تنصیبات کو پہلے نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا۔ کہیں کوئی اسٹرے میزائل یا کوئی اسٹرے ڈرون چلا جائے تو اور بات ہے۔ اور اب انہوں نے کہا کہ جی یہ براہ راست اور جائز اہداف اب انہوں نے قرار دے دیا ان کو، اور نے کہا کہ جی آنے والے گھنٹوں میں حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دیں گے، تو اس لیے آپ اس کے ارد گرد جو سویلین پاپولیشن ہے اس کو ذرا خالی والی کرا لیں اس میں سے۔ پھر بعد میں قطر انرجی نے کہا کہ ایک میزائل ان کی راس لفان مائع قدرتی گیس کی سہولت سے بھی ٹکرایا ہے، جو کہ ایران نے داغا اس کے جواب میں، اور قطر نے راس لفان گیس کی سہولت پر حملے کو اپنی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا۔ اسرائیل کا یہ جو ایرانی گیس فیلڈ پر حملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ تھا، امریکہ کو پتا تھا۔ اور امریکی نیوز ویب سائٹ جو ایکسیس ہے، وہ اس نے بھی 2 سینئر اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ میں اسرائیل کا حملہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ بھی تھا اور ان سے اپروو بھی تھا۔ اور رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایک امریکی دفاعی اہلکار نے بھی اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ اب حضور دیکھیے کہ خلیج فارس میں واقع یہ آف شور گیس فیلڈ جسے ایران قطر کے ساتھ شیئر کرتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایسی سہولت ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اس فیلڈ کو نشانہ بنانے کو، جو قطر کے شمالی فیلڈ کی توسیع ہے، ایک خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قدم قرار دیا ہے۔ قطر انرجی نے گزشتہ چند گھنٹوں میں راس لفان صنعتی کمپلیکس پر ہونے والے ان حملوں کی تصدیق کی ہے، جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ اسے ایران کی جانب سے میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے اس سہولت میں بڑی آگ لگ گئی، اور پھر اس کے بعد بڑے پیمانے پر کہتے ہیں کہ جی نقصان ہوا ہے۔ ہنگامی ٹیم کو بلایا گیا، انہوں نے فوری رسپونڈ بھی کیا، لیکن آگ پر قابو پانے میں وہاں پر گھنٹوں لگ گئے۔ یہ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کمپلیکس میں موجود تمام اہلکار جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں، فی الحال کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ ایران کی جانب سے قطر کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بہت سخت بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایران اس خطے کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس حملے کے جواب میں ایرانی سفارت خانے سے فوجی اتاشی اور سیکیورٹی اتاشی دونوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔
قطر انرجی جو کہ سرکاری تیل اور گیس کی کمپنی ہے نے سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا کہ اس کے راس لفان انرجی ہب کو بدھ کو میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور نتیجے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. فوری طور پر ہنگامی رد عمل کی ٹیمیں وہاں پر تعینات کر دی گئیں اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. قطر نے اس حملے کو ایک خطرناک کشیدگی اور قطر کی خود مختاری اور اس کی قومی سلامتی اور خود مختاری پر ایک حملہ بھی قرار دیا ہے. قطر نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ ایران نے راس لفان جو صنعتی شہر ہے اس پر جو حملہ کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا LNG کا ریفائنری ہے، اس کا گھر ہے، اس سے ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی شدید نقصانات ہوئے ہیں اور یہ بھی آنے والے وقت میں ہی وہ بتا سکیں گے کہ ان نقصانات کے آگے سے اس کی پروڈکشن کے اوپر کتنے اثرات ہو سکتے ہیں. اچھا، وہیں سعودی عرب نے ان حملوں کی کوششوں کی تصدیق بھی کی ہے کہ اس نے ایک ڈرون کو روکا ہے اور تباہ کیا ہے جو اس کے مشرقی صوبے میں ایک گیس فیسلٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی نقصان کی اطلاع نہیں دی. سعودی دارالحکومت ریاض اور متحدہ عرب امارات میں بھی حملوں کی مزید اطلاعات ملی ہیں اور سعودی وزارت خارجہ نے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے. اور ایسے وقت میں جب وہاں اسلامی اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے، ایسے حملوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے اور کہا کہ ایران کو علاقائی سالمیت اور سفارتی آداب اور تعلقات کی لگتا ہے بالکل پرواہ نہیں ہے. دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. یہ سب اس وقت شروع ہوا جب اسرائیل نے خلیج میں ایک بڑی ایرانی گیس فیلڈ پر جو پارس ہے، ساؤتھ پارس، وہاں پر حملہ کیا. تو حضور معاملہ یہ ہے کہ اصل میں تو ساری کی ساری فساد کی جڑ جس نے یہ سارے کا سارا کھیل اب شروع کر دیا ہے وہ اسرائیل ہے. پہلے تو جنگ اس نے شروع کی ہے اور اب جنگ میں وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیچ میں انوالو کرے، خصوصی طور پر مسلمان ممالک کو، جو خلیجی ممالک ہیں ان کو سنی شیعہ رفٹ کریٹ کرے. اس وقت ٹوٹل کیوس کریٹ کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں کیا حالات ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیے، یہ جنگ جو ہے نا، یہ اب صرف ایران میں رژیم چینج یا میزائل لانچرز یا فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے بارے میں نہیں ہے. یہ اب ایرانی معیشت اور وسیع تر خطے کے دل پر حملہ کر رہی ہے کہ پورے کے پورے خطے کو ایک ایسی آگ لگائی جائے کہ پورا مشرق وسطیٰ جل کر بھسم ہو جائے. یہ ایک ایم ہے اسرائیل کا کہ ٹوٹل کیوس کریٹ کیا جائے اور جس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جس کو اس آگ میں جھونکا جا سکتا ہے، کھینچا جا سکتا ہے، وہ کھینچا جائے. یہ بیسن جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا، یہ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے. آدھا ان کے پاس ہے، آدھا ان کے پاس ہے. دونوں اپنے حصے کی سمندری سرحد کے مالک ہیں. اسرائیل نے ایرانی حصے کو نشانہ بنا کر ایک خلیجی قوم یعنی قطر کو ایک ایسے تنازع میں مزید گھسیٹنے کی کوشش کی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے پہلے ہی عالمی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. حملے کی خبر پر تیل کی قیمت 5% مزید بڑھ گئی ہے اور صبح بھی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، وہ بھی جاری ہے ابھی بھی. تیل کا بحران جو اس سادہ حقیقت سے شروع ہوا تھا کہ تیل اور گیس آبنہ ہرمز سے گزر نہیں سکتے، اب تیل کی سپلائیز اور انفراسٹرکچر کو نقصانات کی خبروں سے وہ مزید متاثر ہو رہے ہیں اور قیمتیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے. اور ادھر امریکہ بہادر جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک بیان داغ دیتے ہیں، وہ جو اورنج کلاؤن صاحب ہیں، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے. تو بھائی تم نے ہونے کس لیے دیا؟ جنگ شروع کس لیے کی؟ ابھی بھی اسی رٹ پہ لگا ہوا ہے. اور اس کا اپنا جو انسداد دہشت گردی کا سربراہ ہے جو کینٹ، اس نے ایران کے ساتھ جنگ میں جانے کے ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. سوشل میڈیا پر اس نے پوسٹ کیے گئے اپنے خط میں لکھا کہ جی یہ جو وہ حالانکہ سابق عراق کی جنگ کا ویٹرن ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ جنگ میں ماری گئی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ سیاست میں آیا. اور پھر اس نے آ کے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو اعلیٰ اسرائیلی حکام ہیں اور امریکن میڈیا ہے، اس کے اراکین نے امریکی صدر کو قائل کیا تھا کہ ایران ایک خطرہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے. اس نے کہا کہ ٹرمپ پر بھی زور دیا کہ بھائی یہ جھوٹ کو تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا ایران. اس نے کہا یہ بس کر دو، اپنا راستہ بدلو، جنگ ختم کرو اور امریکہ کو مزید زوال اور افراتفری کی طرف لے جانے سے روکو. کوئی ایک جرأت مندانہ اقدام کرو، اس طرح مت نیچے لگ جاؤ اسرائیل کے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ سے غور و فکر کی توقع ہی بیکار ہے. اس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب کہ ہاں میں نے بیان پڑھا ہے اس کا، میں تو سوچتا تھا کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ سیکیورٹی پر ذرا کمزور ہے، سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت کمزور ہے. یہ ٹرمپ کا رد عمل تھا. دیکھیے اسرائیل اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
اس نے سیکیورٹی کے بہانے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. مسجد 20 دنوں سے بند ہے. کچھ فلسطینی رمضان کے مقدس مہینے کے آخری دنوں کو آخری عشرے کو منانے کے لیے سڑکوں پر نمازیں پڑھنے پر مجبور ہیں. اور پیر کو اسرائیلی حکام جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک ایرانی میزائل کا ملبہ مسجد کے احاطے اور چرچ آف دی ہولی سپیلچر کے اس کے قریب اس کے احاطے میں گرا ہے، جس سے معمولی نقصان ہوا ہے. تو جو ایک اتنے دنوں سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ اس طرف جائیں گے، یہ حرام خوری کریں گے، یہ گھٹیا پن دکھائیں گے اپنا، اور یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر سکتے ہیں، تو دیکھ لیجئے اس کے نشانات آپ کو سائنس ملنے شروع ہو گئے ہیں اور انہیں کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے. ہر وہ حرکت کر رہے ہیں جس سے کسی طریقے سے جتنا میکسیمم اکسایا جا سکے، جتنا ہو سکے لوگوں کو بھڑکایا جا سکے، اور بس آگ لگی رہے، کیوس ہوتا رہے. اور آگ سے یاد آیا کہ یو ایس ایس جیرلڈ جو ہے، جیرلڈ آر فورڈ، امریکہ کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز، یہ بحر احمر میں اپنی پوزیشن پر رہنے کی بجائے وہ چھوڑ کر یونان چلا گیا، جو بڑی بڑکے مار کے اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک اور بحری بیڑا بھیج دیا تمہاری طرف. وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر بحر احمر میں وہ یونان کی طرف چلا گیا. اور اطلاعات کے مطابق 12 مارچ کو سعودی عرب کے الواج کے قریب شمالی بحر احمر میں کام کرتے ہوئے اس میں آگ لگ گئی تھی، جس سے تقریباً 600 افراد دھوئیں کی وجہ سے پھنس گئے تھے. اگرچہ امریکی بحریہ کا دعویٰ ہے کہ آگ جو مرکزی لانڈری ہے اس کی جگہوں پر ایک ڈرائر وینٹ سے لگی تھی، لیکن اطلاعات ہیں کہ آگ عملے نے خود لگائی ہے، جو ایران کی جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ یو ایس ایس جیرلڈ جو ہے، یہ اس کو پہلے استعمال کیا گیا کیریبین میں، جہاں پر موڈورو کی حکومت، انہوں نے اس کو موڈورو کو کیپچر کرنا تھا. یہ پہلے وہاں پر پہلے ایکسرسائزز کرتے رہے، پھر اس کے بعد آپریشن میں ان کو لے کر گیا، اور کوئی روٹیشن پالیسی نہیں تھی. یہ وہی سیلرز ہیں جو پتہ نہیں کتنے ماہ سے وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کو تبدیل نہیں کیا گیا. ان کو کہا یہ گیا تھا کہ تمہیں فروری کے اینڈ پر، مارچ پر تم لوگوں کو گھر چلے جاؤ گے اور ہم روٹیٹ کر لیں گے، نیا عملہ آ جائے گا. لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. پہلے اسی جہاز میں پلمبنگ کی پتہ چلا تھا کہ پرابلم تھی، کہ جو سیوریج کا کام تھا، پلمبنگ کا کام تھا، اس میں بلاکیجز آ گئی تھیں اور اس کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی تھی. اور اب وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ خود عملے نے آگ لگائی ہے، اس لیے کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو چھٹی نہیں دی گئی، ان کی روٹیشن نہیں کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جنگ جا کر کیوں لڑیں، ہم ایران کے ساتھ جنگ جا کر کیوں لڑیں. آپ کو پہلے بیانیہ بنانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے فوجیوں کا اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے. آپ کا فوجی جب یہ کنونس ہی نہیں ہوگا میدان جنگ میں جاتے ہوئے کہ میں جس جنگ کے لیے جا رہا ہوں وہ واقعی میرے ملک کے لیے، میری قوم کے لیے بہتر ہے، وہ کیا جا کر لڑے گا. یہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے جس کو کہ آپ ایک حکم دیں گے اور وہ جا کر فائرنگ شروع کر دے گا یا دفاع شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہوا کرتا. This is something that this orange clown does not understand. اور پھر ایک اور بھی نظریہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہو سکتا ہے کہ یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ ہے، اس کو ایران کا جو غدر 380 طویل فاصلے تک مار کرنے والا اینٹی شپ کروز میزائل ہے اس نے نشانہ بنایا، جس کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے. واللہ عالم بالثواب. لیکن آگ وہاں پر لگی ہے، اور زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں، جو میں پڑھ رہا تھا وہ یہی ہیں کہ ان کے عملے نے خود لگائی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس جنگ میں جائیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آگ جو لگائی ہوئی ہے اسرائیل نے پورے ایران میں، پورے مشرق وسطیٰ میں، یہ اب دیکھ لیجئے ایران کے، امریکہ کے گھر میں بھی پہنچی ہے اور یہ یہاں پر بھی پہنچ رہی ہے. پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا امریکہ میں بھی وہاں پر شوٹنگز کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے اپنے فوجی وہ اس کیریئر میں آگ لگائی ہے انہوں نے. اور ایران میں تو انہوں نے ایک کوہرام مچائی ہوا ہے، وہاں پر تو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، جہاں پر کہ گزشتہ 2 روز میں 3 سینئر رہنما شہید ہو چکے ہیں. 17 مارچ کو اسرائیلی فضائی حملوں میں قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی اور ایران کے ملیشیا کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی، دونوں کو متعدد فوجی اہلکار بھی تھے ان کے ساتھ، سلیمانی کے ساتھ، ان کے ساتھ شہید کیا گیا. اور 18 مارچ کو ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب کو شہید کر دیا گیا. ایران کے شہید ہونے والے رہنماؤں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے. یہ سلسلہ جو سپریم لیڈر علی خامنائی سے شروع ہوا، جن کی جگہ اب ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے لے لی ہے، پھر وزیر دفاع، قومی دفاعی کونسل کے سربراہ، IRGC کے سربراہ، ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف اور ایران کے انٹیلیجنس وزیر، ان تمام کے نام اس فہرست میں شامل ہو چکے ہیں. اسرائیل ایرانی جو فوجی اہلکار ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کو اپنا اسٹریٹجک جنگی ہدف کہتا ہے. لیکن علی لاریجانی کی جو شہادت ہے نا،
وہ اسرائیل کی ایک سازش کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہ اس لیے ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس جنگ کا مذاکرات کے ذریعے بھی کوئی حل ہو سکے. لاریجانی کو سپریم لیڈر کے بعد ایران میں سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا تھا. وہ اسلامی انقلابی گارڈ کور کے اہم رکن رہے, سابق پارلیمانی سپیکر رہے. 2015 کے امریکہ کے ساتھ جو جوہری JCPOA تھا, اس میں امن مذاکرات میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا, اور ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ملک میں سیاسی, مذہبی اور فوجی اداروں میں اثر و رسوخ حاصل کیا. ان کی بات سنی اور مانی جاتی تھی. ایون جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی ان کی بات مانتے تھے. IRGC سنتی تھی. حالیہ ایران امریکہ جو مذاکرات ابھی ہو رہے تھے, جس کے بیچ میں انہوں نے یہ تیسرے راؤنڈ کے بعد حملہ کر لیا, ان کے بھی در پردہ بہت سی کنٹریبیوشن تھی علی لاریجانی کی. آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ان خدشات نے جنم لیا کہ آیا ایران کی حکومت اور IRGC ایک ہی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے, یا IRGC اپنے خلیجی پڑوسیوں کو وہ خود ہی اپنے فیصلے کر رہی ہے اور ان کو نشانہ بنا رہی ہے. لاریجانی جو عبوری قیادت کونسل میں شامل تھے, انہوں نے ان خدشات کو دور کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام ادارے ایک پیج پر ہوں. اس جنگ کے خاتمے کے لیے مستقبل میں امریکہ یا خلیجی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کے مذاکرات میں علی لاریجانی ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے. انہیں ماسٹر نیگوشیٹر کہا جاتا تھا, لیکن انہیں شہید کر کے اسرائیل نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اس جنگ کا صرف ایک ہی اینڈ اس کو منظور ہے, صرف ایک ہی انت دیکھنا چاہتا ہے, اور وہ صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ ایران کا خاتمہ ہے. پورے مشرق وسطیٰ کی تباہی ہے, ادھر آگ ہے. وہ صرف کیوس دیکھنا چاہتا ہے, آگ دیکھنا چاہتا ہے, بربادی دیکھنا چاہتا ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ ایک خصوصی انٹرویو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ کو بتایا کہ لاریجانی کی شہادت ریاستی ڈھانچے کو کمزور نہیں کرے گی. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ اور اسرائیل ابھی تک اس نقطے کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ رکھتا ہے, جس میں قائم شدہ سیاسی, اقتصادی اور سماجی ادارے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک فرد کی موجودگی یا عدم موجودگی اس ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی. لاریجانی کی شہادت کی خبر کے بعد ایران نے اسرائیل اور پورے خلیج میں اہداف پر حملوں کی ایک شدید لہر کا آغاز کیا. رباط گان میں 2 افراد ہلاک ہوئے, تل ابیب میں اس کے مضافات میں لوگ زخمی ہوئے. سعودی عرب, کویت, قطر اور متحدہ عرب امارات پر بھی متعدد ڈرون حملے ہوئے. دریائے جو اقوام متحدہ ہے, اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرموز کو دوبارہ نہ کھولا گیا تو لاکھوں افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اندازے کے مطابق کہ اگر سال کے وسط تک یہ تنازع ختم نہیں ہوتا اور تیل کی قیمتیں جو $100 فی بیرل کراس کر چکی ہیں وہ اسی طریقے سے رہتی ہیں, تو اس سے خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, جس سے کہ 45 ملین افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گے. شپنگ لاگت اب 18% بڑھ چکی ہے. زیادہ لاگت کا مطلب ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کم خوراک خرید سکے گا یا متاثرین کو کم نقد رقم فراہم کر سکے گا. عالمی خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے لاکھوں قحط سے لڑ رہے ہیں. خاندان خوراک کی فراہمی سے وہ محروم ہیں, بالخصوص سوڈان اور فلسطین میں, لیکن اسرائیل اس جنگ کو طول دینے پر تلا ہوا ہے. دیکھیے حضور, بات یہ ہے کہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, یہ ساری کڑیوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. پہلے جان بوجھ کر ایران کی آئل فیلڈ پر حملہ کرنا, اور وہ بھی ایک ایسی آئل فیلڈ پر جو کہ آدھی بیسن ان کے پاس ہے اور آدھا قطر کے پاس ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی لیکوڈ نیچرل گیس کی فیسلٹی ہے. جان بوجھ کر. معلوم ہے کہ ہم نے 3 ان کے بڑے شہید کیے ہیں 2 دنوں میں, اور وہ ریٹیلیٹ کریں گے, اور ان کی 70% گیس وہاں سے آتی ہے. پرووک کیا ان کو کہ وہ حملہ کرے گا, اور پھر انہیں حملہ کیا, اور وہ خلیجی ممالک پر حملہ کرتے ہیں. خلیجی ممالک بار بار برداشت کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ پھٹ پڑیں گے, اور یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کو ڈریگ کر کے اندر لے کے آیا جائے. امریکہ سوائے ایک ایسے لگتا ہے جیسے ایک جوکر ہے جو سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. اپنا ان کا مشیر جو ہے انسداد دہشت گردی کا, وہ چھوڑ کے چلا گیا. اس کے علاوہ امریکہ کی اپنی, آپ کو میں نے بتایا USS جیرلڈ, ان کے اپنے فوجی بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں, ان کے اپنے جہازوں پر آگ لگا رہے ہیں, لیکن وہ ستو پی کے سویا ہوا ہے, وہ جو اورنج کلاؤن ہے. اس کو صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ میں نے اطاعت کرنی ہے اپنے ماسٹر کی جو بیٹھا ہوا ہے ادھر تل ابیب میں. That is what he is doing. اور آپ کے سامنے ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ اتنا بڑا بحران کریٹ ہو رہا ہے
تیل پہلے تو صرف آپ نے ہرموز کا تھا، اب تو لوگوں کو پتا ہے انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. اس انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے میں آج آپ کھول بھی دیتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ مہینوں کی بات کر رہے ہیں ہم. اس کا اثر ہم سب پر پڑنے والا ہے، ہر غریب آدمی پر پڑے گا. لوگوں کی روٹیوں، میں آپ کو اس لیے بار بار خوراک کا بتاتا ہوں. ٹرانسپورٹیشن، لوگوں آپ آگے دیکھیں گے کہ اگر یہ مسائل بڑھے دنیا میں پہیے جام ہو جائیں گے، لوگوں کو خوراک نہیں ملے گی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس سے یوریا بنتا ہے، ساری کی ساری فصلوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا. اور اسرائیل صرف اور صرف اپنی ہڈ حرامی پر تلا ہوا ہے. مسجد اقصیٰ کے بھی اوپر اس نے ڈرامہ شروع کر دیا کہ اس پہ تھوڑا بہت حملہ ہوا ہے. اس کا کام صرف اور صرف آگ لگانا ہے اور یہ اسی پر تلا ہوا ہے. اور میں خاص طور پر اس موقع پر تمام مسلمان ممالک سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو چاہ رہا ہے کہ آپ مشرق وسطیٰ کو بیچ میں، خلیجی ممالک کو بیچ میں گھسیٹ کر لایا جائے اور مسلم امہ کے اندر یہ سنی شیعہ ڈیوائیڈ پیدا کیا جائے، میری یہ گزارش ہے کہ تمام جو سفارتکار ہیں، جو ان کے خارجہ محکموں کے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، I would request that you understand the game which is behind this. Please, and try to understand that and do not let them get what they want. برائے مہربانی آپ اس میں شامل نہ ہوں. در پردہ آپ اپنی 1-to-1 بات چیت رکھیں، آپ کے علم میں ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. اور اگر نشانہ بنانا بھی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ کس جگہ پر بنانا ہے تاکہ وہاں پر اس طرح کا نقصان نہ ہو. خدا را یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اتحاد کو چھوڑیں. اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ جو اسرائیل کی گندا کھیل ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ہم اس سے محفوظ رہیں گے. یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اپنا